اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاولی فلا شیء قبلہ والآخری فلا شیء بعدہ والظاہری فلا شیء فوقہ والباطنی فلا شیء دونہ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی الابتہی الہاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ صدر العلا نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین و رب المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ وسکر اشجع المتین اشرف المکین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب والشہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى جَمِيعِ أَعْدَائِهِمْ مِنْ يَوْمِ انْعِقَادِ نُطْفَتِهِمْ إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قَالَ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ اللهم اشهد هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلی اصحاب الحسین خاندان اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کے شایان شان خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر پرخلوص حسینی صلوات کی تلاوت فرما لیجیے۔ سامعین زیوی کار، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، عاشقان عباس سے علمدار، خداوند متعال کا لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں اہل بیت علیہ السلام کا در نصیب کیا، اس لیے کہ یہ در علم کا در ہے، یہ در ریاضتوں کا در ہے، یہ در نجابتوں کا در ہے، یہ در عصمتوں کا در ہے، یہ در خالق اور مخلوق کے مابین وسیلے کا در ہے، یہ در وہ در ہے کہ جہاں آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوا کرتا۔ یہ در انسان کو اپنے مقصد حیات سے ملاتا ہے، اور جب ہم آئے کچھ خود بھی اندازہ تھا، مجلس اعزا کا پوسٹر دیکھ کے دل افسردہ بھی ہوا کہ کم عمری میں وہ انسان دنیا سے گیا، اور جب آئے مزید تفصیلات بھی پھر ان کے والد نے مرحوم کے بتائی، اور خواہش کرنے لگے کہ منزل مصائب میں شہزادہ علی اکبر علیہ السلام پڑھیے گا، تو ہم نے چاہا کہ جہاں منزل مصیبت پہ حسین کے علی اکبر کا تذکرہ کرنا ہے، وہاں منزل فضیلت پہ بھی علی اکبر کا تذکرہ ہے۔ اگرچہ ایام فاطمیہ ہے، لیکن حق یہ بنتا ہے گفتگو شہزادہ علی اکبر ابن حسین علیہ السلام پہ ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کون ہے علی اکبر اور کسے کہتے ہیں علی اکبر۔
ابتدائی جملہ کہہ دوں، منزل تمہید میں معرفت کی راہ ہموار ہو جائے گی کہ جو حسن پہ ناز کریں وہ اور ہوتے ہیں۔ آپ تو پہنچ گئے، لفظ بدل کے لیکن کہوں گا، خدا سلامت رکھے۔ رضا کاظمی صاحب کو بھی فرما رہے ہیں حسن جس پہ ناز کرے وہ اور ہوتا ہے، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں حسن جس کے مقدر میں آ کے حسن بنے اسے علی اکبر کہا جاتا ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام۔ اور سرنامہ کلام میں جو ہم نے فرمان پڑھا وہ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا فرمان ہے، جو منزل مصیبت میں پڑھا جاتا ہے۔ اب یہ پڑھنے والوں کی کمزوری ہے کہ انہوں نے فقط اس فرمان کو منزل مصیبت میں آپ کو سنایا، سامعین کا اس میں قصور کوئی نہیں ہے، لیکن معارف اہل بیت علیہ السلام کا بحر بے قراں ہے یہ فرمان ذیشان امام حسین علیہ السلام کہ جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو بھیج رہے ہیں تو 3 چیزوں کے اندر علی اکبر علیہ السلام کی شباہت قرار دے رہے ہیں رسول سے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ خلق، خلق، منطق۔ خلق کو دیکھ لیتے ہیں پہلے، خا لام کاف حروف اصلی خلق کے یہی ہیں اور وہی روٹ ورڈز اس کے اندر استعمال ہوئے۔ خلق کہتے ہیں تخلیق کو، یعنی کسی کو بنانا، یہ اس کو خلق کرنا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہا خلق میں رسول جیسا ہے، لیکن ہمیں رسول کے خلق کو دیکھنا ہے کہ رسول کا خلق کیسا ہے۔ تو حدیث قدسی میں خلق مصطفیٰ کے لیے پکارا لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ اگر تو نہ ہوتا لما خلقت الافلاک، میں افلاک کو کبھی نہ بناتا۔ یعنی افلاک زمین، آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ کہکشائیں کس کے لیے بنی؟ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنی۔ باواز بلند پیغمبر کی عظمت پہ صلوات پڑھیں۔ چلیے میں رک کے جملہ پیش کر دیتا ہوں۔ ایک لفظ ہے کے لیے اور ایک ہے کی وجہ سے۔ اہل زبان اس کے فرق کو جانتے ہیں، کے لیے اور کی وجہ سے۔ یہ کائنات ہمارے لیے بنی۔ قرآن پکارا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ہر شے کو آپ کے لیے بنایا۔ آپ کے لیے اور ہے، کی وجہ سے اور ہے۔ مثال لے لیتے ہیں، بعد از مجلس عزا طعام کا اہتمام ہے، خداوند متعال ہر نوالے کے صدقے میں جو مومنین کو کھلایا جائے گا مرحوم کے درجات بلند فرمائے گا۔ البتہ ہم نے صاحبان مجلس سے پہلے یہ اجازت چاہی کہ ہم جائیں گے، جو پہلے انتظار کر لیا وہ بہت تھا۔ آپ یقیناً تناول فرمائیں گے، کھانا اچھا ہو، بڑی روزمرہ سی پریکٹیکل سے مثال دے رہا ہوں، اور آپ ایک سے دوسری مرتبہ تناول فرمائیں، دوسری سے تیسری مرتبہ تناول فرمائیں، تیسری سے چوتھی مرتبہ تناول فرمائیں، اور صاحب مجلس سے کہیں بھائی خوب بنا ہے، تو وہ کہے گا آپ کے لیے ہی بنایا ہے، آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ اچھا آپ کہیں نہیں تم نے ہمارا احترام نہیں کیا، یہ کہو نا آپ کی وجہ سے بنایا ہے، تو کہے گا حضور والا یہ نہیں کر سکتا۔ اچھا ہم چلے جائیں، ہم کہیں گے چلے ہمیں کھلائیں، ہم نے کہا خوب بنا ہے، کہا مولانا آپ کے لیے بنا ہے، کہا نہیں حد ادب، کہو آپ کی وجہ سے بنا ہے، تو جواب یہ آئے گا آغا قبلہ و کعبہ احترام اپنے مقام پہ، لیکن آپ کے لیے بنا ہے، آپ کی وجہ سے نہیں بنا، بنایا ہے مومنین کے لیے، بنایا ہے حسین کی وجہ سے۔ اگر یہ کہہ دیا کہ آپ کی وجہ سے بنایا ہے، شان حسین میں فرق آئے گا۔ اس نے کہا میں نے کائنات کو تیری وجہ سے بنایا، آپ
کی وجہ سے بنایا، رسول کے لیے کہہ رہا ہے، آپ سے یہ نہیں کہا، مومنوں سے یہ نہیں کہا، مسلمانوں سے یہ نہیں کہا، اپنے بندوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی وجہ سے بنایا۔ سورہ بقرہ میں اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آپ کے لیے بنایا، کن کی وجہ سے بنایا؟ تو حدیث قصہ میں پکارا، فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ والقمر منیرا والشمس مضیٰ والفلک یدور والبحر یجری الا فی محبت ہؤلاء الذین خمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ سورج بنایا پنجتن کی محبت میں، ستارے بنائے پنجتن کی محبت میں، سیارے بنائے پنجتن کی محبت میں۔ لفظ بدل دیتا ہوں، جن کے صدقے میں اللہ کائنات کو رزق عطا کرتا ہے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے۔ الا فی محبتی ہؤلاء خمسۃ الذین ہم تحت الکساء۔ تو آپ کے لیے کائنات بن رہی ہے، آپ کی وجہ سے نہیں بن رہی۔ خلق رسول کو دیکھیے، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نہ ہوتا تو میں افلاک کو نہ بناتا، زمین، ستارے، سیارے، سورج، کہکشائیں، پرند چرند، حیوانات، نباتات، انسان، جنات، ملائکہ، کچھ بھی نہ بنتا۔ خلق مصطفیٰ کی اہمیت واضح ہوگی۔ خلق کو دیکھ لیتے ہیں، خا لام قاف، ٹھیک ہے، قاف قلقلہ والا، دو نقطوں والا، حروف اصلی اس کے بھی وہی ہیں، لیکن اعراب کی تبدیلی سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ خلق ہے تخلیق، یعنی خلق ہے کریٹیوٹی، خلق بھی تخلیق ہے، لیکن خلق ہے باطنی تخلیق، اور خلق کے بعد ہے، یعنی انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پہ ہیں، یعنی جیسی صفات میرے نبی کی ہیں ایسی صفات کسی کی نہیں ہے۔ خلق مصطفیٰ، خلق مصطفیٰ دونوں پہ مثال، خلق میں بھی رسول کا ثانی نہیں ہے، خلق میں بھی رسول کا ثانی نہیں ہے۔ اگلا منطق، نطق کرنا، جس کے متعلق سورہ رحمان میں بھی پکارا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان وہ ہے، رحمانیت کے تقاضے وہ ہیں کہ جس نے بیان کی قوت اس انسان کو عطا کی ہے۔ یہ جو قوت نطق ہے خداوند متعال کا اتنا بڑا تحفہ ہے جس نے بیان کی قوت عطا کی۔ اچھا، بولتے ہم بھی ہیں، بولتے رسول بھی ہیں، لیکن ان کا بولنا ہمارے بولنے جیسا نہیں ہے، کیونکہ نبی کے حواس خمسہ اگرچہ ظاہری طور پہ ہمارے جیسے ہوتے ہیں لیکن ہم جیسے نہیں ہوتے۔ بھائی سلیمان بن داؤد نبی جانتے ہیں، ایک ایسی وادی میں گئے، حتی اذا آتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مناسککم، ایک ایسی وادی میں گئے سلیمان بن داؤد نبی کہ چیونٹیوں نے کہا اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ کیوں؟ ہمیں خوف یہ ہے کہ کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے۔ یہی قوت سماعت سلیمان کے پاس بھی تھی۔ کیا آپ چیونٹیوں کی آواز سن سکتے ہیں؟ نہیں سن سکتے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی اور مسکرا دیے۔ مسکرا دینا بتاتا ہے کہ سلیمان نے چیونٹی کی آواز سنی تھی۔ اب جب تذکرہ سلیمان کا ہو رہا ہے تو پھر فخر سلیمان کی بات بھی ہو جائے۔ ہاں، مولا امیر علیہ السلام، ہماری اتھینٹک کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ مولا امیر علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ایک ایسی وادی میں داخل ہوئے جہاں چیونٹیوں کا سیلاب تھا، تو بڑھ کے علی کے ایک صحابی نے کہا تھا سبحان من یعلم عدد ھذا النمل، پاک ہے وہ اللہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد کو جانتا ہے۔ علی نے فرمایا جملہ ایسے نہ کہو بلکہ کہو سبحان من یخلق ھذا النمل، پاک ہے وہ اللہ
جو ان چیونٹیوں کا خالق ہے اپنے الفاظ میں پیش کرے. کہا مولا ان کی تعداد کو کیا آپ جانتے ہیں؟ فرمایا تم بات تعداد کی کرتے ہو، ان میں نر کتنے ہیں علی یہ بھی جانتا ہے، ان میں مادہ کتنے علی یہ بھی جانتا ہے. لَيَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سلیمان کا لشکر کہیں تمہیں کچل نہ دے. ادھر مولا امیر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان میں نر کتنے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں، ان میں مادہ کتنے ہیں میں یہ بھی جانتا ہوں، ان کی عمریں کتنی ہیں یہ بھی علی کو معلوم ہے، ان کا رزق بِإِذْنِ اللہ کتنا ہے، من اللہ ان کا رزق کتنا ہے، عند اللہ ان کا رزق کتنا ہے، یہ سب کا سب مجھے معلوم ہے. تو اگرچہ قوت سماعت وہی ہوتی ہے نبی کے پاس جو ہمارے پاس ہے، لیکن ہماری اور ان کی سماعتوں میں فرق ہے. خلق منطق سمجھ رہے ہیں آپ؟ منطق انسان اور منطق رسول اللہ میں فرق کیا ہے؟ وہ فرق قرآن نے واضح کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. کہ رسول جو نطق فرماتے ہیں وہ وحی الہی ہے. جو رسول نطق فرما رہے ہیں وہ وحی الہی ہے. پھر یہاں پہ جا کے وحی الہی منقسم ہو جاتی ہے دو صورتوں میں. کچھ وہ جو قرآن قرار پائی اور کچھ وہ جو حدیث مصطفیٰ قرار پائی. حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی وحی الہی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے. اور پھر یہ ہمارے یہاں ہی ہے کہ ہم الحمدللہ جو معصومین نے بھی فرمایا اسے حدیث کہتے ہیں، کیونکہ صاحب علم لدنی ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے، دوسری طرف بات چلی نہ جائے. رسول کا نطق کیا ہے؟ وحی الہی. ہمارا نطق کیا ہے؟ وحی الہی تو نہیں ہے. نطق کریں گے تو یا اچھا ہوگا یا برا ہوگا. مولا امیر علیہ السلام نے بھی فرمایا نا، تکلموا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. تکلموا تعرفوا بولو تاکہ پہچانے جاؤ. فإن المرء مخبوء تحت لسانه کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے. جو گفتگو کرتا ہے اپنی پہچان کرواتا ہے. لفظ بدل کے کہہ دوں، ہم جو علی کے نام کے نعرے لگاتے ہیں، یہ نام علی لے کے یہ صلوات پڑھ کے ہم اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ہمارا تعلق علی کے ساتھ ہے. یہ تولا اور یہ تبرہ یہ کوئی رسم نہیں ہے. آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار بول کے اپنی پہچان کرواتے ہیں کہ ماضی میں اگر ہم اٹھائے جاتے تو جو بھی علی کے مخالف آتا اس سے لڑائی کرتے. علی علیہ السلام کے ہم رکاب ہو کے بولو تاکہ پہچان تمہاری ہو سکے. بولو تاکہ پتہ چلے تمہارا تعلق کس کے ساتھ ہے. ہم علی علی کر کے اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں. اور یہ عزیزان گرامی قدر یہ بھی نام علی کا فیض ہے کہ اگر نام علی آئے تو بڑے بڑے ایسے ہیں کہ جو گونگے ہیں لیکن بول پڑتے ہیں، اپنی زبان میں بول پڑتے ہیں. اور یہ بھی نام علی ہی تو ہے کہ جب علی کا نام آ جائے تو بڑے بڑے گونگے جہاں بول پڑتے ہیں وہاں ہم نے بڑے بڑے زبان رکھنے والے ایسے دیکھے جو گونگے بن جاتے ہیں. بلال کاظمی نے کہا نا کہ ذکر حیدر سبھی چہروں کو نشان دیتا ہے، نور مومن کو منافق کو دھواں دیتا ہے. اپنے لب سنگ در شاہ پہ ملتے رہیے، یہ وہ پتھر ہے جو گونگے کو زباں دیتا ہے. منطق ہماری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری اور رسول کی منطق میں فرق ہے. ہم بولیں تو یا اچھائی کی کیٹیگری میں یا برائی کی کیٹیگری میں. جوانوں کے لیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو بولتے ہیں وہ سوچ کے بولیے، جو بولتے ہیں وہ تول کے بولیے. سفید ریش بزرگان میرے سامنے تشریف فرمائے، میں ان کے لیے جملہ نہیں کہہ رہا، میں صرف جوانوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، عزیزان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ علی والا جس کی زبان نام علی لے،
جس کی زبان نوحہ خوانی کرے، جس کی زبان مرثیہ خوانی کرے، یا میں اگر اپنی بات کر لوں، جس کی زبان ذکر آل محمد کرے، جس کی زبان علی علی کرے، پھر اس زبان سے مجلس اعزا کے بعد بھی وہی نکلتا ہے جو علی ابن ابی طالب کا پسند ہے۔ منطق رسول اللہ پہنچ گئی بات۔ منطق رسول یہ ہے کہ رسول جو بولتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ خلق مصطفیٰ کہ اگر رسول نہ ہو تو کائنات نہ ہو، خلق مصطفیٰ کہ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق دیکھنا ہے تو حضرت عائشہ سے روایت بھی موجود ہے کہ رسول کا اخلاق قرآن ہے بھائیوں کی کتابوں میں، ٹھیک ہے، کہ رسول جو مجسم قرآن ہے یہ خلق مصطفیٰ ہے۔ منطق مصطفیٰ کہ جو بولے تو وحی الہی کے اشارے سے، حسین فرماتے ہیں اس کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں بھی محمد جیسا ہے، خلق میں بھی محمد جیسا ہے، منطق میں بھی محمد جیسا ہے۔ لفظ بدل کے کہہ دوں، جس کی منطق وہی ہے جو رسول کی منطق ہے، اور رسول کی منطق پہ تو وحی کا پہرا ہے۔ یعنی لفظ بدل دوں، علی اکبر بھی وہی بولتے ہیں جو قرآن چاہتا ہے، اخلاق علی اکبر بھی وہی ہے جو محمد کا اخلاق ہے، اور خلق علی اکبر بھی وہی ہے جو محمد کا ہے۔ تو اگر محمد نہ ہو، کائنات نہ ہو، حسین کا علی اکبر نہ ہو، تب بھی کائنات نہ ہو۔ خلق منطق میں رسول کی شبیہ ہے، اشبہ الناس، سب سے زیادہ جو شباہت رکھتا ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، وہ میدان میں جا رہا ہے۔ اور اسی منظر کو جب کھینچا بلال کاظمی نے، خدا کرے زور قلم اور زیادہ، تو کہا روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی۔ رجعت ہمارے یہاں بھی ایک عقیدہ ہے نا، معصوم فرماتے ہیں لیس منا من انکر الرجعہ، کہ جس نے رجعت کا انکار کیا وہ ہم سے نہیں ہے۔ رجعت یعنی قیامت سے پہلے پلٹ کے آنا، ہر مظلوم آئے گا، ہر ظالم آئے گا، اس دن مظلوم پابند نہیں ہوگا، ظالم بھی آزاد ہوگا۔ رجعت کا عقیدہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، رجعت یعنی دوبارہ آ جانا، تو اب دوبارہ آ جانے کو استعمال کیا۔ روز عاشور مؤرخ کو یہ لکھنا ہی پڑا، حسن آخر کی یہاں رجعت ثانی دیکھی، جس نے ایک بار بھی دیکھا تیرے اکبر کو حسین، اس نے دو بار محمد کی جوانی دیکھی۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام خلق منطق میں شبیہ رسول اللہ ہیں۔ جس کو اخلاق ملے تو محمد کے ملے، جس کو تخلیق عطا ہوئی تو محمد کی عطا ہوئی، جس کو نطق ملا تو رسول اللہ کا۔ جب اتنے کمال پہ علی اکبر تھے تو پھر نام بھی کوئی معمولی نہیں ملنا تھا۔ نام ملا تو علی ابن ابی طالب کا، اور یہ اسم بامسمہ ہوتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کا نام اور ہو اور ان کی ذات میں وہ عکاسی نہ ہو، الیاذ باللہ، نہیں، ہو بہو نام وہی ہوتا ہے جو ان کی ذات عکاس ہوتی ہے۔ علی اکبر، اچھا جتنے بیٹے تھے میرے مولا حسین ابن علی علیہ السلام کے، سب کا نام میرے مولا نے علی رکھا تھا۔ دربار میں بھی لین نے پوچھا تھا مولا سجاد سے، تمہارا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ کہا جو کربلا میں مارے گئے؟ کہا وہ بھی علی۔ اب اس کے جواب کو میں اپنے لفظوں میں یوں پیش کرتا ہوں، حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا، کتنے علی تھے؟ تو کہا نا میرے بابا کو اگر 100 بیٹے بھی اللہ عطا کرتا تو میرے بابا سب کا نام جو ہے علی رکھتے۔ ساری بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا، سارے بیٹوں کا نام علی رکھا۔ علی اصغر، علی اکبر، علی اوسط، یہ کیا؟ علی اصغر، علی اکبر، اکبر اور اصغر یہ دونوں نسبتاً اکبر اصغر ہیں۔ جو پہنچ گئے انہیں ہمارا سلام، میں جوانوں کے لیے آسان کروں، یہ نسبتاً اکبر اور اصغر ہیں۔ بھائی اکبر بڑے کو کہتے ہیں،
اصغر چھوٹے کو کہتے ہیں، علی اصغر، علی چھوٹا ہوتا نہیں ہے۔ یہ تو علی اصغر یعنی بڑے بھائی کی نسبت چھوٹا ہے، ورنہ علی اصغر بھی ہو تو اکبر ہوتا ہے۔ علی اصغر بھی ہو تو اکبر ہوتا ہے، لیکن جب کہا تو بنسبت البرادر الاکبر، بڑے بھائی کی نسبت علی اکبر، بڑے بھائی کی نسبت علی اصغر، نام میرے مولا کا علی اکبر۔ اچھا، اگر ماں کی طرف سے دیکھا جائے نا، نسب بڑا سلسلہ جو ہے، میں لفظ اس کے لیے کیا استعمال کروں، نسب ماں کی طرف سے کہیں اور جا کے ملتا ہے۔ ہاں، دیکھا جائے تو ابو سفیان، اس کی بیٹی، ان کی بیٹی حضرت لیلا، لیکن ہم رشتہ داریوں کی بنیاد پہ کسی کو نہیں مانتے۔ بھائی ہم تو اس چیز کو خود بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے کہ ماں کی طرف سے رشتہ وہاں جا کے ملتا ہے، لیکن یہ بھی منزل فضیلت ہے۔ اسی رشتے کی بنیاد پہ روز عاشور امان دی گئی علی اکبر کو، فوج اشکیا نے امان دی کہ تم تو ہمارے خاندان سے ہو، تمہاری ماں ہمارے خاندان سے تھی، آؤ تمہیں امان دیتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر نے ٹھکرا دی، کہا تمہاری رشتہ داریاں بعد میں، پہلی رشتہ داری محمد کی ہے۔ علی اکبر نے ایک معیار قائم کر دیا کہ اگر رشتہ دار نیک نہ ہوں انہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ تو یہی تو ہم کہتے ہیں، اگر اپنے نہ ہوں ہم تب بھی چھوڑ دیتے ہیں، نبی کے نیک نہ ہوں ہم انہیں بھی چھوڑ۔ اس جملے کو دیکھیے تو صحیح، امان نامہ دیا جا رہا ہے، اور یہ امان نامہ میرا کہہ دینا آسان ہے، ذرا اپنے اذہان کو وہاں لے کے جائیے۔ جب جنگ ہو رہی ہے، جب نیزے آپس میں ٹکرا رہے ہیں، جب تلواریں تیز ہیں، اس وقت کوئی کہہ رہا ہے اللہ ان آنکھوں کو سلامت رکھے، یہ معرفت کے آنسو، اس وقت کوئی کہہ رہا ہے کہ آئیے آپ کے لیے امان ہے، لیکن حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام ٹھکرا رہے ہیں۔ اور جو رجز پڑھا شہزادہ علی اکبر نے، پھر منزل فضیلت کا ہے۔ رجز خوانی کی جاتی تھی نا، کہ سامنے والا بتاتا تھا میں کون ہوں، ادھر والا بتاتا تھا میں کون ہوں، اور یقین جانیے حضرت علی اکبر ابن حسین علیہ السلام کا وہ رجز قربان جاؤں، 3 جملے فقط، 3 جملے شہزادہ علی اکبر پہ، لیکن پوری تاریخ کربلا کو سمیٹ کے رکھ دیا۔ پہلا جملہ فرمایا انا علی ابن حسین ابن علی نحنو و بیت اللہ اولا بالنبی تاللہ یا واللہ لا یحکم فی نبن الدعی۔ فرمایا میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین کے جو علی کا بیٹا ہے۔ نحنو و بیت اللہ اولا بالنبی، ممبر کی اپنی زبان ہوتی ہے، ممبر کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، کچھ الفاظ کو پنہا رکھنا پڑتا ہے، کچھ الفاظ کو سینسر کر کے مجمع تک پہنچایا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے میں اسی طرح سے آپ تلک غلاف میں رکھ کے الفاظ کو پہنچاؤں گا، الفاظ شہزادہ علی اکبر ہی کے ہیں۔ فرمایا میں علی ہوں، حسین کا بیٹا، وہ حسین جو علی کا بیٹا ہے۔ نحنو و بیت اللہ اولا بالنبی، ہم رسول کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ واللہ لا یحکم فی نبن الدعی، فرمایا جد کے شجرے نہیں ملتے ان کی اوقات کیا ہم پہ حکمرانی کرے۔ لا یحکم فی نبن الدعی، ابن دعی کا ترجمہ گوگل کر کے دیکھیے گا تقریر کے بعد، ہاں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم رسول اللہ کے قریب ہیں۔ وہ علی اکبر ابن حسین علیہ السلام جو رسول کی شبیہ تھے کربلا کے میدان میں۔ اب تصور کیجئے، میں جملہ یہاں رک کے کہہ رہا ہوں عزیز کے واسطے، میں ان سے کہہ رہا تھا کہ صاحب اولاد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کا دکھ درد سمجھ سکتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے اس آزمائش سے نہیں گزارا۔ اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے۔ جو آزمائش سے گزرا ہے سمجھ وہی سکتا ہے، لیکن بہرحال اس آزمائش کو سہنا ہے،
اور اس کے لیے رول ماڈل ذات حسین ابن علی. خدا بہترین نعم البدل عطا کرنے والا ہے. انسان یقیناً دنیا سے جاتا ہے تو مصیبت اگر وہ کاٹے تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. ایک جہد سے جو جتنی جلدی چلا گیا، آپ جانتے ہیں، مجھے اکثر سماعت فرماتے رہتے ہیں بہت سے میرے سننے والے، اپنا منصبی فریضہ سمجھتے ہوئے کچھ گزارشات مجلس ترحیم میں حتماً کرتا ہوں، الزامی طور پہ کرتا ہوں. یہی ہماری اور آپ کی بخشش کا سامان ہے. جو جتنی جلدی چلا گیا اس کے گناہ کم ہیں. جو جتنا وقت اس دنیا میں گزار رہا ہے گناہوں کی دلدل میں تو پھنس رہا ہے نا. ہاں، امر ربی جب آ جائے سر آنکھوں پہ. ایک جہد سے جلدی جانے والا ہماری نسبت خوش نصیب ہوتا ہے کہ اس نے کم وقت گزارا ہے. ایک جہد سے جو دیر سے جائے وہ خوش نصیب ہے کہ اسے زیادہ موقع ملا ہے اطاعت الہی کا. میں دونوں جہاد کا احاطہ کر رہا ہوں. لیکن جانے والے کے بعد ذمہ داری کیا ہے؟ ایک ہی ذمہ داری. میں ہمیشہ جملہ کہا کرتا ہوں مجالس تراہیم میں، ہمیشہ جملہ ممبر سے میں نے یہ کہا، خدا را خدا را خدا را، اپنے مرنے والوں سے مخلص ہو جائیں. آپ کہیں گے مولانا میں عمومی بات کر رہا ہوں، ہم تو اپنے مرنے والے کو خوب روتے ہیں. بالکل، یہ بھی مخلصی کا ایک رنگ ہے، لیکن اس سے بڑی مخلصی کیا ہے؟ انہیں یاد رکھیے، انہیں فراموش نہ کیجئے. اہل البیت ادرا بما فیہا، گھر والے جانتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہوتا ہے. کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں انسان کر جاتا ہے. وہ کیسے مخلصی ہے؟ خدا نخواستہ اگر کسی کے ذمے واجب ہو تو اس کا واجب ادا کروا دیجئے. اگر واجب نہیں ہے تو پھر مستحبات پہ غور کیجئے. جو مستحبات ہیں وہ اس کی نیابت میں انجام دلواتے رہیے. یہ مخلصی ہے. سال کے بعد معذرت کے ساتھ، سال کے بعد، 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد یاد میں کمی آتی جاتی ہے، آنسو خشک ہوتے جاتے ہیں. لیکن آنسو خشک ہوں اس کے لیے زاد راہ آگے بھیجنے کا جذبہ خشک نہ ہو. یہی ہے عزیزان گرامی قدر. کتنے آنسو ہم مرنے والوں پہ بہا لیں گے. یہ فطرتاً خدا نے انسان کی جبلت میں رکھا کہ آہستہ آہستہ غم فراموش کرتا رہتا ہے. لیکن جہاں جبلت میں یہ رکھا کہ وہ اپنے غم کو آہستہ آہستہ بھولتا رہتا ہے، وہیں انسان کے اندر حسین کو نہ بھولنے کا یہ لطف رکھ دیا کہ 1400 سال بعد بھی اگر آج کربلا پڑھی جائے تو ایسے ہوتے ہیں جیسے اکبر کو اپنی آنکھوں کے سامنے. اجرکم علی اللہ. عزیزانو، میں نے تذکرہ کیا نا کہ منطق علی اکبر رسول کی منطق تھی. اب یہ جملہ واضح ہو جائے گا کہ کیوں شب عاشور حسین نے علی اکبر سے اذان دلوائی. تاریخ اٹھا کے دیکھیے، حسین کے جماعت کے، حسین کے قافلے کے باقاعدہ مؤذن حجاج ابن مسروق تھے جو ہر روز اذان دیا کرتے تھے. لیکن روز عاشور بوقت فجر اذان حجاج نے نہیں دی، اذان علی اکبر نے دی. وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ اکبر کا لہجہ تھا نبی کا لہجہ. حسین نے علی اکبر کے لہجے میں اذان اس لیے دلوائی کہ اس کے لہجے میں نانا کا لہجہ سنیں گے شاید حیا کر جائیں گے، میری زینب کا مکنا بچ جائے گا. اجرکم علی اللہ، میرے قتل سے اعراض کر جائیں گے. عزادارو، ایک روایت 6 ماہ کا سن تھا اس وقت حضرت علی اکبر کا جب کا یہ واقعہ ہے، جبکہ یہ روایت ہے کہ رات کے وقت بی بی ام لیلہ اپنے حجرے سے باہر نکلی ہیں.
اب جو واپس آئی ہیں تو دیکھا حسین علی اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے ہیں۔ یہ پیار ہر باپ اندازہ کر سکتا ہے کہ رات میں بھی کسی وقت آنکھ کھل جائے تو بیٹے کے بوسے لیتے ہو نا۔ حسین علی اکبر کے سینے کے بوسے لے رہے ہیں۔ لیلا واپس آئی، کہا آقا یہ کون سا انداز ہے؟ کہا لیلا تم آج دیکھ رہی ہو، جب تک حسین اکبر کے سینے کے بوسے نہ لے لے مجھے نیند نہیں آتی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، کڑی الجوان رسول کی شبیہ، کتنا مشکل ہوگا حسین کے لیے علی اکبر کو میدان بھیجنا۔ اب میں ذمہ داری کے ساتھ مقتل کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں۔ علی اکبر نے اجازت مانگی، وہ حسین جو قاسم کو روک رہے تھے، وہ حسین جو عباس کو روکتے تھے، وہ حسین جو اون و محمد کو روکتے رہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، اکبر کو نہیں روکا۔ جب علی اکبر نے اجازت دی، حسین نے بس ایک نظر اکبر کے وجود کی طرف کی۔ کریے سوال پھر والو، روکا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اکبر کا لہجہ تھا محمد کا لہجہ، محمد کے لہجے میں حسین سے علی اکبر نے اجازت دی۔ حسین خاموش ہے، میں باقیوں کو تو روک سکتا ہوں، محمد کے لہجے کو اجرکم علی اللہ نہیں روک سکتا۔ لیکن کیسے اجازت حسین نے علی اکبر کو دی؟ بڑا مشکل ہے یہ بیان کرنا، بڑا مشکل ہے یہ سمجھنے والے کے لیے سمجھنا۔ عزادارو، اجازت ملی، ایک ایک بی بی سے علی اکبر ودا ہو رہے ہیں، اور دو ہی ہستیاں ایسی ہیں جنہیں خیام سے نکلنے میں بڑی دیر لگی، ایک حسین کو، ایک علی اکبر کو۔ میں تو یوں ہی پڑھا کرتا ہوں، تھے زندہ لیکن خیام سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھروں سے جنازے نکلا کرتے ہیں۔ عزادارو، راوی کہتا ہے علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں، بار بار دامن میں کھچی پڑتی ہے۔ یہ دامن میں کھچی کا پڑھنا بتاتا ہے روکنے والی کوئی بڑی مستور نہیں تھی، 4 سالہ سکینہ تھی۔ اکبر اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ جی اطمینان سے سنتے آئیے گا، جب علی اکبر چل رہے ہیں نا، بہت سے ودا ہیں، ان میں سے ایک ودا پڑھوں۔ ایک مرتبہ علی اکبر کے کان میں بی بی فضہ کی آواز آئی، اکبر رک جاؤ۔ کہا رکنے کا وقت نہیں، کہا مڑ کے تو دیکھو۔ اب جو مڑ کے دیکھا، 24 سالہ ضعیف سجاد، ایک ہاتھ عصا پہ رکھے، ایک ہاتھ پیشانی پہ، بھیا بھیا مجھے مل کے جا۔ عزادارو، ایک مرتبہ علی اکبر زین سے اترے ہیں گھوڑے کی، آئے ہیں بھائی کو ملنے کے لیے، بلا تشبیہ بھائیوں نے ایک دوسرے کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ عزادارو، جو چھڑوانا چاہتا ہے، بھائی بھائی کو نہیں چھوڑ رہا۔ اچانک مولا سجاد نے کوئی بات علی اکبر کے کان میں کہی، اکبر نے سجاد کو چھوڑا۔ روایت کی درایت کرنے والے سمجھ گئے کہ بات کیا تھی۔ سجاد نے کہا اکبر اکبر تو جوان ہے، سجاد کو بیماری کھائے جا رہی ہے، اکبر آج تبادلہ کر لیتے ہیں۔ اکبر باہر موت کا بازار گرم ہے، اکبر میں کربلا میں مارا جاتا ہوں، اکبر تو شام چلا جا۔ شام کا نام آیا، کہاں نہیں مرچیوں کے زخم آسان، ارے ننگے سار علی کی بہو بیٹیوں کے ساتھ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا۔ بی بی آپ کا پرسہ قبول کرے۔ پس عزادارو، علی اکبر چلے ہیں، میدان میں آئے ہیں، جنگ کرتے جاتے تھے، رسول کی شبیہ لڑتا جاتا تھا۔ عزادارو، بلا تشبیہ منظر کیا تھا؟ حسین اونچے مقام پہ، ایک اونچے ٹیلے پہ ہیں، اکبر کی ماں لیلا در خیمہ پہ ہیں، اور خیمے کے پردے کے پیچھے بلا تشبیہ حضرت زینب ہے، خیام میں بیویاں ہیں۔ حسین اکبر کو دیکھتے جاتے ہیں، اتنا پیارا تھا نا، جب علی اکبر کا گھوڑا چل رہا تھا، علی اکبر نے محسوس کیا میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے، گھوڑے کی رفتار بڑی، حسین کی رفتار بڑی۔ اکبر نے مڑ کے دیکھا، کہا بابا اجازت جو دے دی، اب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟
کہا اکبر جہاں تک جاؤ مڑ مڑ کے مجھے دیکھنا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزیزانو ایک وہ مقام آیا حسین کو علی اکبر نظر نہیں آتے، در خیمہ پہ آئے۔ میں ماں سے بھی جملہ کہوں گا، کبھی اپنے بچے کے لیے دعا مانگنا ترک نہ کرے۔ حسین در خیمہ پہ آئے، لیلا سے کہا اللہ ماں کی دعا رد نہیں کرتا، ذرا دعا مانگ اللہ مجھے علی اکبر ملائے۔ لیلا نے کہا اے یعقوب کو یوسف ملانے والے مجھے علی اکبر ملا۔ عزیزانو ابھی دعا ختم ہوئی تھی، اکبر کا گھوڑا در خیمہ پہ آیا۔ عجیب جو روایت نے لکھے، حسین سے علی اکبر نے کہا بابا ایک گھونٹ پانی پلا دیجئے، اللہ نہ کرے کسی باپ پہ یہ وقت آئے بیٹا مانگے باپ دے نہ سکتا ہو۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ایک جملہ یہاں کہوں گا، حسین کو محتاج نہ سمجھیے گا، اگر اشارہ کرتے فرات میرے مولا کے قدموں میں آتی۔ اب دو طرح سے، یا تو زبان مبارک دہنے علی اکبر میں رکھی یا اپنی انگشت علی اکبر کو دی۔ عزیزانو ایک مرتبہ اکبر کو پھر ودا کیا۔ اب علی اکبر پھر میدان میں آئے ہیں، لیکن اب کی بار حسین کو علی اکبر ایسے نہ ملے گا۔ عزیزانو ایک لعین نے چھپ کے حملہ کیا، قرآن مجسم کو کسی لعین کی نظر لگی۔ عزیزانو علی اکبر نے ذوالجناح گھوڑے کے گلے میں اپنے بازو ڈالے، لیکن گھوڑے کی ایک آنکھ میں خون تھا، ایک آنکھ سے نظر نہیں آ رہا تھا عزیزانو اسے۔ اب اس نے کرنا کیا تھا؟ آنا تھا حسین کی طرف، لیکن وہ فوج اشکیہ میں گھستا چلا گیا۔ اکبر کا گھوڑا فوج اشکیہ میں گھستا چلا گیا، جس کے پاس سے گزرتا تھا کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی نیزہ مارتا تھا۔ حسین کا علی اکبر ایک مرتبہ صدا دی بابا۔ عزیزانو جو قاسم کے لاشے پہ مثل شاہین گیا ہے، لیکن اکبر کے لاشے پہ ایسے نہیں گیا، کبھی دائیں گرتا تھا کبھی بائیں گرتا تھا، کہتا جاتا تھا یا علی اب دو عالم ہے، یا تو نجف کے والی کو آواز دیتے تھے بابا تو مشکل کشا میری مدد کو آ، یا کہتے تھے اکبر اور تیرے بعد مجھے نظر نہیں آتا۔ اکبر حسین کی بینائی چلی گئی۔